السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا جو باب آج آپ کے سامنے ہے وہ ہے ریاکاری کے بارے میں۔ دکھاوا، ریاکاری، عربی میں اس کو الریا بولتے ہیں، اردو میں دکھاوا، شو، ریاکاری بھی کہتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھ کر قرآن کریم کی 3 آیتیں پہلے لائیں۔ سب سے پہلے تو کہا انہوں نے کہ اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس کی عبادت میں، اس کے ایمان میں خلوص کا، خالص کا، جسے اللہ نے سورۃ البینہ میں کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اور اس کی طرف یکسو ہو کر، خالص ہو کر۔ تو اس آیت میں ہمیں خالص، اخلاص، ہماری نیتیں درست ہو، یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، چھوٹا سے چھوٹا، بڑا سے بڑا، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا۔ دوسری آیت اور تیسری آیت میں ریاکاری کو برا کہا گیا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، تم اپنے صدقات و خیرات، نیکی کو کسی پر احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ کالذی، جیسے کہ ينفق مالہ، وہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے ریا الناس، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے۔ تو احسان جتلانا، تکلیف پہنچانا یا دکھاوے کے لیے خرچ کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مال میں، بلکہ ہر عبادت کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو آئیے سورہ نساء کی آیت ہے یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے سامنے دکھلاوا کرتے ہیں اور اللہ کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ تو ذکر عبادت آ گیا، مال کے ذریعے مالی عبادت، زبان کے ذریعے جانی عبادت۔ عبادت یہی ہے، جان سے، مال سے، زبان سے۔ تو یہ ساری عبادتوں میں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے عربی میں شرک کو شرک اکبر کہا گیا اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا، کیونکہ شرک میں بھی آدمی اللہ کے علاوہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کیا، دوسرے کی عبادت کیا۔ یہ بھی آدمی اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کسی اور کو دکھانے کے لیے کہ ان کی نگاہ میں بہت بڑا عالم، میں بہت بڑا قاری، میں بہت بڑا مفتی، میں بہت بڑا بیان کرنے والا، میں بہت بڑا ذکر کرنے والا، میں لمبے لمبے سجدے کرنے والا، میں بہت قرآن پڑھنے والا، میں بہت مال خرچ کرنے والا۔ نہیں، صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو، بڑا سے بڑا عمل ہو، صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کہا یراؤون الناس، وہ کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے دکھلاوا۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لیکن وہ بہت کم عبادت کرتے ہیں۔ لیکن شو ایسا کرتے ہیں، کوئی آ گیا تو لمبی لمبی رکعتیں، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، ذکر پہ ذکر، ایک دم اٹینشن، اور کوئی نہیں ہے تو بالکل بے فکر بیٹھے ہیں، کوئی یہ نہیں۔ اسی طرح کوئی آدمی سامنے ہے تو بہت زیادہ مال خرچ، اور کوئی بھی نہیں ہے تو نہیں، لوگوں کے سامنے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آئیے ان آیتوں کے مختصر تشریح کے بعد احادیث دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
قال اللہ تعالی انا اغنى الشرکاء عن الشرک، یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالی خود کہتے ہیں، قال اللہ تعالی کہا گیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود مجھے کہا ہے، انا اغنى الشرکاء یعنی شرک، میں شرک کرنے والوں کے شرک سے بیزار ہوں، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، وہ ایسا کام کرتا ہے اس میں وہ میرے ساتھ میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے تو میں اس سے دور ہوں، ترکتہ و شرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور جو وہ شرک کرتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، دونوں کو بھی الگ کر دیتا ہوں۔ رواہ مسلم، مسلم کے اندر گویا ذرہ بھی دکھاوا ہے، ذرہ بھی ریاکاری ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، اور ایسے پہ بھی جنت حرام ہے اور جہنم کی سزا اسے ملے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث ہے جو بہت لمبی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے انہوں نے سنا کہ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو لایا جائے گا، ان میں سے سب سے پہلا ایک شہید، اور اللہ تعالیٰ اس کو فیصلے کے لیے جب بلایا جائے گا تو اس شہید سے اللہ تعالیٰ کہے گا، اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ شہید ساری نعمتوں کو پہچان لے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان کی وجہ سے کیا عمل کیا، یعنی ان نعمتوں کا کیا فائدہ؟ وہ کہے گا میں نے آپ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی اللہ آپ کے دین کو پھیلایا، کافروں سے لڑا، قتال کیا، جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو اس لیے لڑا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، طاقتور کہا جائے، جری کہا جائے، پہلوان کہا جائے، اس لیے تو نے لڑا، چنانچہ تجھے دنیا میں جو تو چاہتا تھا وہ مل گیا، لوگوں نے تجھے بہادر کہا، تجھے یہ کہا وہ کہا، اب اس کے بعد اس کو کیا ہو گیا؟ گھسیٹتے ہوئے، کیسے، کس حال میں؟ چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر ایک دوسرا شخص لایا جائے گا جو بہت بڑا قاری ہوگا، یا قرآن پڑھتا ہے یا قرآن سکھاتا ہے، اس میں سب آئیں گے، قرآن سکھانے والے بھی، علم سکھانے والے بھی، قرآن پڑھنے والے بھی، سب۔ چنانچہ اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمت یاد دلائیں گے، وہ اس کو پہچان لے گا، پھر اسے پوچھا جائے گا تو نے اس نعمت کے بدلے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا، میں نے دوسروں کو سکھایا، میں نے ایسے قرآن پڑھا، ویسے قرآن پڑھا، اتنے لوگوں کو بتایا، اتنے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے اس لیے کیا تھا کہ تیرا نام ہو، تیری شہرت ہو، تیری بلندی ہو، تجھے وہ سب مل گیا، بڑا دوستوں میں تو نے نام کمایا، سب تجھے مل گیا، پھر اسے بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا ایک آدمی آئے گا جو مالدار ہوگا اور اپنے مال کو بے حساب خرچ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اسے بتلائیں گے، وہ اس کو پہچان لے گا، پھر پوچھے گا تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تو کہے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا، میں کوئی راستہ نہیں چھوڑا جس میں خرچ نہیں کیا ہو، میں یہاں خرچ کیا، وہاں خرچ کیا، ایسا کیا، ویسا کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یقیناً تو نے خرچ کیا، لیکن اس لیے کیا کہ لوگ تجھے مالدار کہیں، سخی کہیں، یہ جمان کہیں، وہ کہیں، ایسا کہیں، ویسا کہیں، لہذا تو نے صرف اسی کے لیے کیا، آج تجھے بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم کے گڑھے میں چہرے کے بل ڈال دیا جائے گا۔ رواہ مسلم۔ میں نے اس لمبی حدیث کا چونکہ بارہا بیانوں میں بھی آپ یہ سنتے ہیں، مختصر ذکر کیا۔ اچھا، بہت سے لوگ اس حدیث کا غلط مطلب بھی نکالتے ہیں
کیوں انہی تینوں آدمی کے مثال بیان کی گئی؟ کیونکہ یہ تین بہت بڑے کام ہیں۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونا، اللہ کی کتاب کو پڑھنا پڑھانا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، سیکھنا سکھانا، اور اپنا مال پورا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ لیکن جب یہ حدیث بیان کریں تو علماء کہتے ہیں کہ ایک اور حدیث جو اسی سے ملتی جلتی ہے وہ بھی بیان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جنت کی شروعات بھی انہی تین لوگوں سے کرے گا۔ جہنم کی شروعات بھی، جہنم میں بھی ڈالے جائیں گے اس قسم کے لوگ، اور جنت کی شروعات بھی انہی قسم سے ہوگی۔ تو دونوں میں فرق کیا رہا؟ فرق وہی کہ سارے شہید، سارے قرآن پڑھنے پڑھانے والے، بیان کرانے والے عالم، علماء، محدث، مفکر، یا سارے راستے میں اللہ کے مال خرچ کرنے والے سب نہیں ہیں۔ جن کے اندر ریاکاری ہوگی، گرچہ کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، لیکن تھوڑی سی ان کی ریاکاری، دکھاوا، شو جہنم کا مستحق بنا دے گا، سارے عمل کو بیکار کر دے گا، ساری چیزوں کو بیکار کر دے گا۔ بلکہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن حج، جس نے نماز پڑھا دکھاوے کا وہ بھی جہنم میں جائے گا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ بھی جہنم، جس نے حج، صدقہ، خیرات دکھاوے کے لیے کیا وہ سب گنہگار ہو، وہ بھی شرک میں داخل ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اتنے بڑے بڑے اعمال، لیکن تھوڑی سی ریاکاری، تھوڑا سا دکھاوا ان کے سارے عمل کو باطل کر لے گا۔ لیکن اگر ریاکاری سے بچ گئے تو یہی عمل آپ کو جنت میں لے جائے گی، کامیاب بھی کرے گا۔ جیسے کہ ایک دوسری حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے صحابہ کرام اتنے ڈرے رہتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی کوئی چیز ہو جاتی تو ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھی ریاکاری میں، نفاق میں آ جائے، ڈرتے تھے صاحب۔ تو ایک صحابی بادشاہوں، حکمرانوں کی چاپلوسی، چمچہ گیری، ان کو جا کے میٹھے میٹھے باتیں سنانا، ایسا کسی نے کیا تو دوسرے صحابہ کہے کہ آئندہ سے ایسا مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی تمہارے ریاکاری اور نفاق میں داخل ہو جائے۔ دوسرے صحابہ ان سے چیزوں سے بھی منع کرتے۔ تو کوئی بھی چیز جو ہمارے وہم اور گمان پیدا کرے، دکھاوا، شو کا، اس سے بچنا چاہیے۔ اب لوگ کہیں گے تو پھر فرض نماز کے لیے مسجد ہے، نماز مسجد میں جا کے پڑھیں گے، لوگ دیکھتی ہے، یہ سب چیزوں میں نہیں ہوتا ہے۔ وہ عمل آپ جو جاتے ہیں، آپ کے دل میں جو پیدا ہوتا ہے اس سے سوال کیجیے، لوگوں کے کہنے کو مت دیکھیے۔ لوگ تو ہر اچھی چیز کو بھی کہیں گے غلط، اور ہر بری چیز کو غلط نہیں کہیں گے۔ آپ اپنے دل سے پوچھئے، آپ اپنی نیت اسٹرانگ رکھیے، مضبوط رکھیے۔ کبھی آپ کے دل میں خود آئے گا مسجد کو جائیں گے تو لوگ دیکھ لیں گے، اس لیے بہتر ہے گھر میں پڑھیں۔ نہیں، فرض مسجد میں ہی بہتر ہے، 1000 لوگ دیکھیں کچھ بھی ہو۔ آپ کے دل میں وہ نہیں آنا چاہیے کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، لوگوں کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یا نماز پڑھ رہے تھے، بازو میں کوئی آ گیا اور ذرا لمبی سجدہ کریں گے، لمبی رکوع کریں گے تاکہ معلوم ہی نہ بہت لمبی نماز پڑھتے، بہت اچھی نماز، یہ غلط ہے۔ تو اسی لیے ایک اور یہاں باب ہے جو اسی کے تعلق سے ہے کہ جن چیزوں کا بیان، ان چیزوں کا بیان جن کے بارے میں ہم کو وہم ہو لیکن حقیقت میں وہ ریاکاری نہ ہو، وہ درست ہے۔ جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا، عرض کی گئی آپ سے، ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر، کہ ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ، اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ آدمی نہیں چاہتا، وہ تو صرف نیکی کر رہا ہے بس، لیکن لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بارے میں اچھا بیان کرتے ہیں۔ قال تلک عاجل بشر المؤمن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ برا نہیں ہے، برا وہ ہے جو خود کرنے والا اپنے دل میں سمجھے۔
یا لوگوں کے تعریف کے بعد خوش ہو کر یہ سمجھے کہ میں بھی کچھ ہوں، تو یہ غلط ہے۔ لوگ تعریف کریں ٹھیک ہے، لیکن بعض حدیثوں میں ہے کہ تعریف سامنے نہیں کرنی چاہیے، تاکہ اسے انسان کا نفس خراب نہ ہو، نفس اس کے بہکا نہ دے۔ اس لیے تعریف پیٹھ پیچھے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کمی وغیرہ سامنے اخلاق کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ بتانا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ لوگ اگر تعریف کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مخلوق کی آواز خلق کی آواز ہے، یعنی اللہ جن بندوں کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، تو لوگ ان کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن جب لوگ چاہنے لگے، پسند کرنے لگے، تو ایسے وقت میں ایک نیکی کرنے والے کو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ کہیں اس کا نفس نہ آ جائے، کہیں اس کے اندر ذرہ برابر دکھاوا نہ آ جائے، کہیں اس کے اندر بڑھپنا نہ آ جائے، بلکہ اسے اور زیادہ عاجزی، انکساری ہونی چاہیے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہے اخلاص آنا، اور سب سے آسان کام ہے ریاکاری کا ہونا۔ تو لہذا اسی لیے ریاکاری کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، شرک سے بچانے کے لیے کہا گیا ہے۔ شرک جیسے کام کی اس میں تعریف بتایا گیا کہ یہ بھی ایک شرک کے جیسا ہے، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ جس طرح شرک اللہ کے علاوہ دوسروں کی جاتی ہے، یہ بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ جو 3 بڑی بڑی شخصیتوں کا ذکر کیا گیا، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ 3 ہی قسم کے لوگ ہیں، باقی یہ بتلایا گیا کہ اتنے بڑے کام کرنے والے اگر تھوڑی سی نیت خراب ہو، تھوڑی سی ریاکاری ہو، تو ان کو جہنم میں بھیجا جا سکتا ہے، تو دوسرے جو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک اور حدیث ہے جس کے راوی جندب بن عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، متفق علیہ، رواہ البخاری والمسلم، متفق علیہ، کہ جو شخص دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن رسوا کر دے گا، ذلیل کرے گا، دکھاوے کے لیے کوئی عمل بھی۔ اور جو کوئی نیک عمل لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے کرتا ہے تو اللہ اس کے چھپے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ میں نے کہا کہ ریاکاری بہت جلد آ جاتی ہے، جبکہ اخلاص پیدا کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ سب سے آخری چیز میں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ اخلاص ہے۔ کہا اگر دکھلاوے کے لیے کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اسے ذلیل کرے گا، یا لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے کرے گا تو اللہ اس کے عیبوں کو باہر ظاہر کرے گا۔ اللہ ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القیامہ، کہ جو شخص اس علم کو جس کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے اس لیے سیکھتا ہے کہ اس سے دنیا کا ساز و سامان حاصل کرے، دنیا چاہے، مال و دولت، جاہ، مرتبہ، مقام، یہ وہ عہدہ، تو وہ قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی اسے۔ تو معلوم ہوا کہ دین، یہ سب چیزیں صرف اور صرف آخرت کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے، اللہ تعالیٰ کو منوانے کے لیے، یا اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے، ہم کو یہ کرنا ہے۔ اور خاص کر فرض وغیرہ میں تو سب جان لیتے ہیں، جیسے
نماز فرض پڑھتے ہیں سب دیکھتے ہیں، روزہ فرض رکھتے ہیں سب دیکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں سب دیکھتے ہیں. تو اس میں تو احتیاط کرنا ہے، خاص کر سنن، نوافل، ذکر، تلاوت، صدقات، خیرات، ان سب چیزوں کو جتنا چھپا کر کرنا ہو، جتنا چھپا کر کرنا ہو، جتنا خلوص پیدا کر سکتے ہیں. ایک عمل کیجئے لیکن خلوص کے ساتھ کیجئے، ایک سجدہ کیجئے لیکن خلوص کے ساتھ کیجئے، کم ہی خرچ کیجئے لیکن خلوص کے ساتھ خرچ کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، کسی کی مدد کیجئے، دل کھول کے مدد کیجئے لیکن خلوص کے ساتھ مدد کیجئے. یہاں تک کہ جس کو دیتے ہیں اس کو بھی بھول جائیے، اللہ یاد رکھنے والا ہے. تو للہیت اور خلوص یہ بہت بڑی چیز ہے، جبکہ شرک، دکھاوا، یہ ہمارے ایمان اور عمل کو برباد کرنے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان سب چیزوں سے محفوظ فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.